انسان سے کہ وہ اپنے اپنے حالات کا آج کے موضوع کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح ہدایت دیتا ہے کہ اسے امن اور صلح پسند ہے. فتنہ و فساد جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرًا، صلح سب سے بہتر ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد پھیلانے والے بن کر مت رہو. پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین نے مکمل اور عالمی امن کے حوالے سے جو کوششیں کی ہیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جائے تو وقت کی تحدید کے پیش نظر ممکن نہیں ہے. اس کی اجمالی سے میں آپ کے سامنے طائرانہ سی نظر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس میں سب سے بڑی بڑی مثالیں مساک مدینہ کی ہے. اسی طریقے سے مائدہ نجران، جو کہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں تھا. تہذیبی اور ثقافتی آزادی کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں آنے والے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اصل میں خرابی کب ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی قوم یا ملک یا اسی طریقے سے ملک کے رہنے والے باشندے کسی کی تہذیبی اور ثقافتی آزادی اور دوسروں کے مال اور مالی وسائل اور سرزمین پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے عدم مساوات یہ خرابیوں کا باعث بنتی ہے یا نقص امن کا. حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک فریق جو ہے وہ طاقت کے نشے میں اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، چونکہ یہ ساری جتنی بھی جنگ ہے اس وقت وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کو نظر آئے گی. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور مقاصد جو ہے وہ کار فرما ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسانی آبادیوں پر حملہ کر کے کس طریقے سے وہاں پر نہتے بچوں کو اور وہاں کے جو عوام کو نشانہ بنایا گیا، یہ تاریخ میں اس کی مثال جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے. اور امریکہ جو اپنے آپ کو عالمی امن کا دعوے دار سمجھتا ہے، اس نے کس طریقے سے اس وقت پوری دنیا کے امن کو جو ہے وہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور ہمیں اس پر اپنے احتجاج کی جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیے کہ پوری دنیا اس وقت اس کی اس عمل کی وجہ سے نقص عمل کا شکار ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو اس وقت رول ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے رواداری اور امن کو فروغ دیا ہے، اور اسلام واقعتاً جو ہے وہ صرف یعنی ایک کتابوں کی حد تک نہیں یا تاریخ کے اوراق میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے امن کا جو پیغام، رواداری کا جو فروغ کیا ہے، وہ ہماری تاریخ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہرا دور تھا. پروفیسر رام پرساد کھوسلا ایک مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بابر نمایاں طور پر مذہبی تعصب و تنگ نظری سے پاک تھا. بابر نے رانی چندیری کو اپنی بہن بنایا تھا. بعد میں ہمایوں نے بھی اس رشتے کو نبھایا، اور بابر کے بعد دوسرے حکمرانوں نے بھی اس اعلیٰ روایت کو برقرار رکھا اور کبھی بھی ملک میں نقص امن کی صورت پیدا نہیں ہونے دی. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر ہم مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کے
ہم حالات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد صدیقی ہو، عہد فاروقی ہو یا عہد عثمانی اور عہد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں ایسی ایسی مثالیں ہیں اور جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اسلام کا فلسفہ ہے، جو امن کا، وہ پوری طرح کارفرما نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد بن قاسم کو دیکھیں، سلطان محمود غزنوی کو، اور اسی طرح مغلیہ عہد کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ادوار وہاں پر بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمود غزنوی کے حوالے میں ہے کہ اس نے برصغیر میں ہندوستان میں آ کر یہ جو ان کا بڑا مندر تھا اس کو توڑا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شیر شاہ سوری کو دیکھیں یا اور بہت سارے ہمارے جو حکمران آئے مسلمان، انہوں نے ایک بھی بندر کو نہیں یہاں پر مسمار کیا۔ ایسی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہماری اسلامی تاریخ کی، حکمرانوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ امن و امان اور رواداری کے واقعات سے گریز ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔